پتہ نہیں لگنے دیتی وقت کی رفتار کے کیسے وقت گزر جاتا ہے۔ ہمارا پہلا سپارہ تھا جب ہم نے شروع کیا اور اسے کمپلیٹ کیا۔ یقین جانیں قرآن بڑا آسان ہے، اور آپ سمجھنا چاہیں تو تھوڑے سے وقت میں بھی اللہ اس کی بڑی باتیں آپ کو سمجھا سکتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن اللہ نے آسان کر دی ہے۔ بڑے لوگ سوچتے ہیں کیسے مکمل سپارہ پڑھیں گے، اس کی آیات اتنی ہیں، 140 آیتیں کس طرح یاد ہوں گی، کس طرح اس کی باتیں سمجھ آئیں گی۔ اب ہمارے 18 لیکچر جو ہم نے مختصر تشریح کے ساتھ بیان کیے تھے، ایک دن میں صرف 3 گھنٹے نکالیں آپ، یقین جانیں آپ مکمل سپارہ سمجھ جائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ قرآن آسان ہے، پتہ ہی نہیں لگنا زندگیاں گزر جانی ہیں اور قرآن بھی کمپلیٹ ہو جانا ہے، اور انشاءاللہ ہمارے لیے یہ نجات کا ذریعہ ہوگا، کیونکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ تو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ ہی بہترین ہیں۔ ہمیں اللہ طاقت دے پڑھانے کی، عمل کرنے کی۔ ہمارے جو گناہ ہیں انشاءاللہ اللہ ہماری ان نیکیوں کے بدلے میں ان کو مٹا دے، اور ہم جیسے گناہ گاروں سے بھی اللہ دین کا کام لے لے۔ تو یہ انشاءاللہ ہمارا جو آج قرآن پاک میں دوسرے سپارے کا آغاز ہے۔ اس رکوع میں قبلے کی باتیں کی ہیں اللہ نے۔ قبلہ یعنی جس طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے 2 قبلے، یعنی جس طرح ایک مسجد ہے نا سعودیہ میں مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد، یعنی پہلے اور طرف چہرہ ہوتا تھا اس مسجد میں، تو وہاں ایک نماز ایسی آئی کہ اللہ نے کہا اپنے چہروں کو پھیر کر بیت اللہ کی طرف کر لو، تو وہاں سے چہرہ بدل کر پھر بیت اللہ کی طرف نماز کا حکم ہو۔ اور نماز کے اندر علیحدہ سے نہیں کہ بیٹھے تھے سوئے تھے، فرمایا کہ اگلی نماز پڑھو گے تو پھر آپ بعد میں قبلہ بدل لینا، اللہ نے اس نماز کے اندر حکم دیا تھا۔ تو یہ قبلے کا مسئلہ بھی انشاءاللہ اس رکوع میں آپ پڑھیں گے۔ تو یہ جو آغاز ہے نا یہ سورۃ البقرہ کا ہی ہے، یعنی یہ سورۃ البقرہ ہی چل رہی ہے، اس میں دوسرے سپارے کا آغاز ہے، لیکن انشاءاللہ سورۃ 142 نمبر آیت انشاءاللہ وہاں سے اس کا آغاز ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم بیان کرتے ہیں اور جو بھی کوشش ہے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ اللہ کہتے ہیں قریب بے وقوف انسانوں میں سے جو لوگ ہیں نا، وہ کہیں گے آپ سے کہ کس چیز نے ان کو اس قبلے سے بدل دیا جس پر یہ تھے پہلے، کس نے ان کو کہا کہ قبلہ بدل لو۔ اللہ کہتے ہیں کل للہ المشرق والمغرب، ان سے کہہ دے میرے نبی جس چیز کو تم بہانہ بنا رہے ہو نا، یہاں جو سفہاء اللہ نے کہا ہے نا، اس سے مراد بے وقوف لوگ، وہ مشرکین مکہ بھی حدیث میں آتا ہے، اور اس سے مراد یہودی بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کو بھی تکلیف تھی نا اس قبلے سے کہ بیت المقدس ان کے لیے بھی خاص ہے، تو وہ کہتے تھے کہ وہاں ہی قبلہ رہتا، یعنی ان کا ایک اعزاز تھا کہ مسلمان بھی ہمارے قبلے کے محتاج ہیں۔ تو وہ اللہ نے نکھیڑے کر دی۔ اللہ کہتے ہیں میرے نبی ان سے کہیں چہرہ مشرق کی طرف ہو یا مغرب، نماز اللہ کے لیے ہے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جس شخص کو قبلے کا پتہ ہی نہیں ہے، ایسی جگہ پر ہے، نماز کس طرح منہ کرے، اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا اگر وہ کسی اور جانب پڑھ دیتا ہے، بیت اللہ کی طرف اس کا منہ نہیں تھا۔ ایک شخص جہاد میں ہے، اسے پتہ ہی نہیں، میدان مقتل میں خوف ہے، ڈر ہے، وہ کس طرح نماز پڑھے گا؟ آپ سواری پر ہیں، مسافر ہیں، تو آپ وہاں پر نماز کس طرح منہ کر کے پڑھیں گے؟ سواری میں راستہ بدلتا رہتا ہے گاڑیوں کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ اس رکوع میں یہ ساری باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ مشرق ہو یا مغرب وہ اللہ کے لیے ہے۔ ساتھ میں یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہے صراط مستقیم کی طرف اللہ تعالیٰ راستہ دکھلا دیتا ہے۔ اور اس سے آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں فضیلت والی، وسطاً کا معنی عادل بھی ہوتا ہے، عادل امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ کہ تم گواہی دو لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول گواہی دے تم پر، تمہاری گواہی دے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ اس میں سمجھا رہے ہیں کہ وہ جو قبلہ جس پر تم تھے پہلے، وہ ہم نے اس لیے بنایا تھا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، ہم دیکھ لیں کہ کون نبی کی، رسول کی اطاعت کر رہا ہے، نبی کا تابع دار کون ہے۔ اس قبلے کا مقصد یہ تھا، یعنی جو وہاں پر تھا وہ نبی کا فرما بردار تھا، جو آج بدل رہا ہے اپنا قبلہ وہ بھی نبی کی تابع داری کر رہا ہے۔ پھر فرمایا ممن ينقلب علی عقبیہ، پھر ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں جو الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں، اپنے قدموں پر، ایڑیوں کے بل پھر جاتے ہیں۔ ساتھ اللہ کہتے ہیں وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ اگرچہ بات بہت بڑی ہے، یعنی قبلہ بدل جانا، نماز پڑھتے پڑھتے تھوڑا سا رخ بدلے تو ہمیں ڈر لگ جاتا ہے، ایک بالکل قبلہ بدل جانا اچانک سے، تو اللہ کہتے ہیں یہ بات بہت بڑی ہے۔ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر جن کو اللہ نے ہدایت دی نا ان کے لیے بڑی نہیں ہے، ان کے لیے یہ اللہ کا حکم تھا اور انہوں نے مان لیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، نہیں ضائع کرے گا اللہ ان کے ایمان کو،
ان اللہ بالناس لرعوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ شفقت اور مہربانی کرنے والا لوگوں کے ساتھ۔ یہ ساری باتیں جو اللہ نے اس میں سمجھائی ہے نا کہ درمیانی امت ہے، گواہی دے گی، اس کا معنی تو یہ تھا کہ قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو اللہ بلائیں گے، کہیں گے تو نے دعوت دی اپنی امت کو، اسلام دیا، جو اللہ کے ہم نے توحید اور پیغام پہنچانا تھا تو نے پہنچایا ہے؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا جی اللہ، میں نے تیرے پیغام کو ان لوگوں تک، تیری باتیں، تیری آیتیں پہنچائی ہیں ان پر۔ تو اللہ ان کی امت کو بلائے گا، حدیث میں آتا ہے وہ سب مکر جائیں گے، کہیں گے اس نے ہمیں دعوت ہی نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ بھی فرمائیں گے کہ نوح تو اپنا گواہ لے کر آ۔ نوح علیہ السلام بھی آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف، یعنی ہماری طرف، اور ہم سے کہیں گے کہ تم گواہی دو، ہم پھر گواہی دیں گے ان کی۔ اللہ کہتے ہیں تم گواہ ہوگے لوگوں پر، یعنی پہلی امتوں پر، اور ساتھ فرمایا کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تمہاری گواہی دے گا، تم ان کی دو گے، تمہاری نبی گواہی دے گا۔ یعنی یہ فضیلت، یہ جو میں نے بات کی ہے نا کہ امتوں وسطا، فضیلت اس امت کو اللہ نے اس وجہ سے عطا فرمائی ہے، جس کو ہم عام سمجھتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ قیامت کے دن نبی ہماری سفارش کریں، انشاءاللہ ہم پہلے لوگوں کی کریں گے جو نبی گزرے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے اس قرآن میں جو لکھا ہے، جو نبی نے کہا ہے وہ سچ ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کی گواہی دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ ساری باتیں سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو قبلہ تھا پہلا بھی، اس میں بھی نبی کی اطاعت دیکھنی تھی کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ قبلے بدلنا بڑا لگتا ہوگا تمہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں ایمان والوں کے لیے اللہ کا حکم بڑا ہے۔ نماز پڑھ رہے تھے صحابہ، قبلہ بدلنے والا پتہ ہے آپ کو؟ مسجد قبلتین جو سعودیہ میں ہے نا، اس کو قبلتین اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے نماز صحابہ عصر کی نماز تھی غالباً، حدیث میں جو آتا ہے وہ اس طرح منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پھر صحابہ مرد، پھر بچے، پھر عورتیں۔ اللہ نے، میں اگلی آیت میں انشاءاللہ پڑھوں گا کس طرح نبی کا چہرہ اٹھ رہا تھا آسمان کی طرف، قبلے کے لیے اللہ نے بدل دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گھومنا شروع ہوئے، یعنی سرکل دیکھیں تو جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے عورتیں اس طرف سب سے پیچھے تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھومتے گھومتے نا ان خواتین کی جگہ پر آ گئے، خواتین گھومتی 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 بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر قبلہ بدل گیا۔ یعنی سمجھیں آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں جوتیوں والی جگہوں پر، اور قبلہ بالکل دوسری طرف، اللہ نے حکم دیا تو وہ قبلہ گھومتے گھومتے جوتیوں والی طرف اللہ نے قبلہ کھڑا کر دیا، یعنی امام کو، اور سب سے آخری شخص وہ بالکل آخر میں ہو گیا۔ تو بڑا عجیب لگتا ہے نا، لیکن اللہ کہتے ہیں ان پر نہیں ہے جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ نے ان کے ایمان کو ضائع نہیں کیا۔ وہ کون تھے؟ جو بیت المقدس کی طرف 16-17 مہینے نمازیں پڑھتے رہے، وہیں فوت ہو گئے، انہوں نے بیت اللہ کی طرف نماز نہیں پڑھی۔ اللہ کہتا ہے میں ان کے ایمان کو ضائع نہیں کروں گا، کیوں؟ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی ثابت ہوتا ہے، یعنی اب حدیث پڑھیں گے نا، بعض قبیلے والوں نے، یعنی مسجد قباء ہے یا دوسرے ہیں، انہوں نے فجر کی نماز سے قبلہ بدلا تھا، ان کو پیغام لیٹ پہنچا تھا، یا دوسری جو مساجد تھی دور والی، تو جب تک بے شک حکم پہلے اتر آیا، لیکن جب علم ہو جائے تب ان پر قانون لاگو ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا۔ تو جو لا علم تھے اللہ نے ان کی پکڑ نہیں کی، جن کو علم ہوا پھر انہوں نے قبلہ بدل لیا۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نظریں اٹھنا آسمان کی طرف، ہے وہ حسرت، وہ تمنا دل کی کہ بیت اللہ جو ہے نا جہاں ہم حج کرنے جاتے ہیں، اس شہر سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تھا نا کافروں نے، ایک پہاڑ کی چوٹی پر نبی کھڑے ہو گئے اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں مکہ کی طرف، اے مکہ تو مجھے بڑا پیارا ہے، مجھے یہ نہ نکالتے ظالم یہاں کے رہنے والے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قبلے کی محبت ظاہر کی کہ میرے نبی قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم نے تیرے چہرے کا آسمان کی طرف پھرنا دیکھا، تو کیسے چہرے آنکھوں سے آسمان کی طرف اس حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ لنولینک قبلۃ ترضاها، بس ہم نے پھیر دیا تیرا قبلہ، ترضاها جس سے تو خوش ہو، تیرا دل جس طرف راضی تھا نا میرے نبی، ہم نے قبلہ وہاں پھیر دیا۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو اپنا چہرہ جو ہے نا مسجد حرام کی طرف پھیر لے۔ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اللہ کہتے ہیں پھر تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ جو ہے نا وہ اس طرف بیت اللہ کی طرف تم نے وہاں پھیر لینا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بے شک وہ لوگ جو اہل کتاب تھے ان کو قطعی علم تھا اس بات کا کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، ان کو پتہ تھا۔ قرآن میں جگہ آتا ہے کہ جس طرح یہاں پر بھی آئے گا کہ یہ حق کو جانتے کس طرح تھے، قرآن میں آتا ہے جس طرح اپنے بچوں کو جانتے تھے، ان کو حق کا پتہ تھا، پھر بھی ہٹ درمی اور حسد میں اسلام قبول نہیں کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ان اعمال سے غافل نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں، اللہ کو سارا پتہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی قبلے کی بات کی ہے، نبی کی آنکھیں اٹھنا، اور قد نرا، یہ اللہ ہی دیکھ رہا ہے، اللہ ہی نظام چلا رہا ہے، اللہ تمہاری آنکھیں دیکھتا ہے، جو نبی کو دیکھتا ہے نا وہ ہمیں دیکھتا ہے، جو صحابہ کو دیکھتا رہا وہ رب ہی ہمیں دیکھتا ہے۔ گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا لوگوں نے، ان کا اپنا ایک لیول ہے لیکن جملہ غلط ہوتا ہے، انظرنا یا رسول اللہ،
نظر کرم یعنی نظر فرمائے ہماری طرف، معاذ اللہ۔ قد نرا، اللہ کہتے ہیں یقیناً دیکھنے والی ذات وہ اللہ کی ہے، اللہ دیکھ رہا تھا، یعنی ہم دیکھ رہے تھے، اللہ دیکھ رہا تھا اپنے نبی کی نظروں کے اٹھنے کو۔ اس سے آگے 145 نمبر آیت، اللہ کہتے ہیں وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تو اگر چاہے کتاب کو تمام دلیلیں دے دے، یعنی کہ قبلے کے بارے میں، وہ تیرے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، وہ نہیں عمل کریں گے، وہ نہیں چہرہ پھیریں گے اس قبلے کی طرف۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ تو ان کے قبلے کا ماننے والا ہے، یعنی تضاد بڑھ گیا، نہ آپ نے پڑھنی ہے نماز مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے، نہ انہوں نے نماز پڑھنی ہے بیت اللہ کی طرف۔ اللہ کہتے ہیں وہ تیرے قبلے کی نہیں مانیں گے میرے نبی، اور نہ آپ نے ان کی ماننی ہے، تو ان کے درمیان کیا راستہ نکلتا ہے محبت کا یا ان کو سمجھانے کا؟ وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اللہ کہتے ہیں وہ نہیں پیروی کریں گے ان کے بعض کی بھی، وہ اپنے قبلے پر بھی مطمئن نہیں ہے، یعنی اس طرف بھی ان کا دل مطمئن نہیں ہے کہ وہ اس قبلے کو مان لیں جو آپس میں ان کا ایک قبلہ بنایا ہوا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، میرے نبی جاننے کے بعد کہ قبلہ بیت اللہ بن گیا، اگر آپ نے اپنی خواہش کی پیروی کی، یعنی ان کی باتوں میں آگے کہ یہ سب نہیں مان رہے، چلو نبی تمنا کرتے تھے نا یہ جنت میں چلے جائیں، چلو اگر اس طرف ہی قبلہ بنا کر یہ مان لیتے ہیں تو شاید، اللہ کہتے ہیں نہیں، میں نے بنا دیا تو نبی تو اپنی خواہش پر بھی عمل نہیں کر سکتا۔ لوگ کہتے ہیں یہاں پر جس دین کو چاہا وہ اللہ ہی ہے، اللہ کے لیے ہی ہے، تو مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کس لیے تھا؟ مسجد اقصیٰ کس کا گھر ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں میرے نبی اگر قبلہ بدلنے کے بعد آپ نے اس قبلے کی طرف منہ کیا نا تو انک اذا لمن الظالمین، اللہ کہتے ہیں میرے نبی تجھے رب ظالموں میں سے کر دے گا، جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا، یعنی اپنی جانوں کو جنہوں نے تباہ کر لیا، میرے نبی تجھے رب ان میں شامل کر دے گا۔ تو یہ اتنی بڑی بات اللہ نبی کو سمجھا رہے ہیں، ہم لوگ تو پھر بھی ہم سے گناہ گار اور دین اپنا بنا لیتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، بے شک وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، اہل کتاب ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے، بیٹوں کو۔ عبداللہ بن سلام کو نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، یہودیوں کے عالم تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، کہا تھا کہ تم ویسے جانتے تو ہو نا، تمہارا دل تو مانتا نا کہ یہ نبی ہے؟ تو کہتے تھے بالکل، جس طرح ہماری کتاب میں اور جو نشانی جو آسمان سے لانے والا ہے اور جس کو دینے والا ہے دونوں عظیم ہیں، اس نبی کو مانتا تھا کہ یہ نبی ہے۔ اللہ نے یہ بات وہی دہرائی ہے کہ یہ اس طرح پہچانتے ہیں آپ کو جس طرح اپنی اولاد کو، یعرفون ابناءہم، اپنے بیٹوں کو جس طرح جانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ کہتے ہیں بے شک ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو حق جان کر چھپاتی ہے، یعنی اسے پتہ بھی ہے لیکن وہ حسد، بغض اور اس تکلیف میں کہ ہمارے سے نبی کیوں نہیں آیا، اللہ کہتے ہیں یہ حق کو چھپاتے ہیں۔ اس رکوع کی آخری آیت اللہ کہتے ہیں الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، تیرے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، جو اللہ نے باتیں کر دیں، جو اللہ نے کہہ دی، قرآن اتار دیا، رحمان کی ہر بات سچی ہے، یہ حق ہے۔ فلا تکونن من الممترین، اللہ کہتے ہیں تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ تو یہ جتنی باتیں اللہ نے جنت جہنم کی، خیر کی اور اصلاح کی ہوتی ہیں، نبی کو بھی حکم ہے کہ تو شک نہ کر، ہمیں بھی حکم ہے کہ تو شک نہ کر۔ اللہ نے کہا نا تم جنگ کرو کامیاب رہو گے، تم مومن رہو تو کامیاب رہو گے، چھائے رہو گے۔ تو اللہ کی باتوں میں شک نہیں ہے، شک ہمارے ایمان میں، ہمارے عمل میں ہو سکتا ہے، ہماری غفلتوں میں ہو سکتا ہے، اسلام میں نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا پہلا رکوع اور 17واں رکوع جو ہے وہ سورۃ البقرہ کا انشاءاللہ یہ مکمل ہوا۔ اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی اور ہمارا قبلہ اللہ میں اس کی زیارت کرنے، بیت اللہ جانے، اور ہمیشہ ہمارے سجدے سروں کو بیت اللہ کی طرف جھکائے ہوئے اللہ ہمیں موت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔